بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر شریف کی 11 تاریخ ہے، 1448 سن ہجری اور 11 ساون غالباً 2083 بکرمی اور 26 جولائی 2026۔ بارش کے سلسلہ کے حوالے سے اور جمعہ کے وقفہ کے بعد 2 دن بعد ہمارا یہ درس سابقہ نماز کا ترجمہ کے حوالے سے شروع ہے، اور اس کی آج کون سی قسط ہوگی؟ چھٹی قسط ہوگی۔ پیچھے ہم نے سورۃ فاتحہ شریف کا خلاصہ پڑھا، یعنی اس کا تعارف اور اس کے نام، اور ایک مسئلہ جو غیر مقلدین وہابیوں کے ساتھ مختلف فی ہے، وہ کیا تھا؟ فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے یہ ہم نے پڑھا تھا اور اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف قرات کا۔ کس کا؟ یعنی امام کے پیچھے قرات منع ہے، فاتحہ پڑھنا کا مقصد مسئلہ اختلافی نہیں۔ فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے درس میں بات واضح کی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بات پڑھی تھی نا؟ سب بولا کرو۔ تو آج ہم سورۃ فاتحہ شریف کو پھر ایک اور اختلاف کی وجہ سے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ان کا یعنی رٹا یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہم جو سنی ہیں ہم فاتحہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی ہم پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ دعا کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ دعا کے اعتبار سے جنازہ میں بھی فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اور وہ پڑھتے ہیں قرات کے اعتبار سے۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ نماز نہیں ہے، کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو قرات کہاں ہوتی ہے؟ فرض نماز میں۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو دوسری بات سمجھیں گے فاتحہ سے متعلقہ، فاتحہ کا معنی کیا بتایا تھا؟ کھولنے والی۔ کیا؟ کھولنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب جب کھولتے ہیں تو ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں۔ تو جنت کتنی ہے؟ 7 ہیں۔ جہنم کتنے؟ 7 ہیں، یعنی طبقات مختلف ہیں۔ تو جس نے فاتحہ کو پورا صحیح سمجھ لیا اور اس پہ ایمان رکھا اور طاقت کے مطابق اس نے عمل کیا، تو سمجھ لو کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات پا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کہ فاتحہ جو ہے یہ پوری آسمانی کتابیں جو ہیں نا، جتنی آسمانی کتابیں یا آسمانی صحیفے، ان تمام کے علوم جو ہیں وہ کلام پاک میں ہیں، اور کلام پاک کے سارے جو علوم ہیں نا، اس کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ فاتحہ شریف ہے۔ کیا؟ فاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے مرکزی مضمون جو بیان فرمائے ہیں وہ 3 ہیں۔ کیا؟ 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ توحید، تقلید، تردید، یہ 3 مضمون ہیں۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تقلید۔ تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنا جنہوں نے دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا، ان کے پیچھے چلنا، یعنی جیسے انہوں نے دین سمجھا اور ہم تک پہنچایا اسی کو لے کر کے ہم چلیں گے، یعنی ان کے پیچھے چلیں گے، ان کا راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تقلید سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ ہم جو وہابی ترجمہ کرتے ہیں تقلید کا، اس حوالے سے ابھی بات نہیں کر رہے، آپ کو سادہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ والوں کے پیچھے چلنا۔
سمجھ آ گئی؟ یہ تقلید یہ اور اتباع اور تقلید یہ ایک ہی معنی تقریباً، بھابی یہ معنی بدل دیتے ہیں، وہ ہم آگے کسی درس میں بات کریں گے، سمجھ آ گئی؟ تو دوسرا کیا؟ تقلید، یعنی ہم توحید وہ مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے ہمیں بتائی، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز کیا آ گئی فاتحہ میں؟ تقلید۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ تردید۔ کیا؟ تردید کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، انکار کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، تردید۔ اور وہ کس کی ہے؟ دشمنان دین کی۔ کن کی؟ وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ جیسے یہ تین باتیں ہو گئی، توحید، تقلید، تردید۔ توحید اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، اور تقلید اللہ والوں کے پیچھے چلنا، اور تردید اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کرنا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پروردگار، یہ فارسی کا لفظ ہے پروردگار۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی وضاحت ہم پیچھے بسم اللہ شریف میں کر چکے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی جو قیامت کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور عام ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی کو پوجیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ یہاں تک ہم نے توحید کا ذکر کیا۔ کس کا؟ توحید کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم مانگ رہے ہیں راستہ توحید کا، تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو توحید کا راستہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوال کرے اور اقرار کرے کہ سب تعریفیں خوبیاں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور پھر آگے اس کا تقاضا کیا ہے؟ ماننے کا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے پھر کیا ہے کہ جب سیدھا راستہ مانگنے کی ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو توفیق مانگ رہے ہیں۔ اب وہ توفیق ہمیں کب ملے گی؟ آگے خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو معلوم ہوا جو سیدھا توحید والا راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے انعام والوں کے راستے کو اپنانا ہوگا، یعنی اس راستے پر ایمان والے چلے گئے، انعام والے چلتے رہے، اسی پہ ہم چلیں گے تو ہم اصل میں توحید والے ہیں۔ اب جو ہے انعام والوں کا راستہ یہ کیا بن گیا؟ تقلید۔ کیا بن گیا؟ جیسے قرآن پاک میں انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، یہ بھی قرآن پاک میں چوتھے پارے میں آتا ہے۔ یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ کتنے مبارک طبقے ہیں؟ چار۔ کون ہیں؟ کتنے؟ چار۔ انبیاء، صدیقین، شہید فی سبیل اللہ، صالحین۔ شہید فی سبیل اللہ یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کے پیچھے چلنا، اور صالحین جو کامل بزرگان دین ہیں ان کے پیچھے چلنا۔ تو گویا یہ چار طبقے جو ہیں انعام والے ہیں،
ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جو انہوں نے توحید بتائی اسی کو ہم ماننے والے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ تقلید۔ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تقلید۔ کیا ہے؟ یعنی ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جو چار مبارک گروہ ہیں۔ اب آگے تردید، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہو اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ تیسری آیت آخری جو کیا اس میں کیا ہے؟ تردید۔ یعنی اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب جن پر غضب ہے وہ کون ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ ان دو طبقوں کو جب ہم سمجھیں گے، پہلے انعام والوں کو سمجھ لیا جو تقلید والے ہیں، جن کے پیچھے چلنا ہے اور ان سے پیچھے ہٹنا ہے، ان سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو یہ تیسری چیز کیا ہے فاتحہ میں؟ تقلید، تردید، توحید، تقلید، تردید۔ تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ تردید۔ جیسے اللہ والوں کے جو ایمان والے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، تقلید، اسی طرح جو دین کے دشمن ہیں ان سے دور بھاگنا ہے، یہ تردید ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو غضب والے ہیں وہ کون ہے؟ یہودی۔ کون ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ان پر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ یہودیوں پر کیا اترتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ اور دوسرے دالین کون ہے؟ عیسائی، نصارہ۔ عیسائیوں کو قرآن پاک میں نصارہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے دور بھاگنا، یہ فاتحہ ہمیں درس دے رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب کتنے یہ طبقے ہو گئے؟ تین، یعنی تین باتیں سورۃ فاتحہ میں ہو گئی۔ توحید، بولو سب، توحید، تقلید، تردید۔ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ایک ماننا، ہر عیب سے پاک ماننا۔ اور کس طرح ماننا؟ جس طرح اللہ والوں نے بتایا، انعام والوں نے۔ تو دوسرا کیا آ گیا؟ تقلید، انعام والے آ گئے۔ اور تیسرا کیا آ گیا؟ تردید۔ وہ کون ہے؟ یہودی، عیسائی، ان سے دور بھاگنا ہے۔ اب یہودیوں پر غضب کیوں ہے؟ کہ یہودی دشمن ہیں انبیاء کو شہید کرنے والے۔ یہودی کون ہے؟ دشمن ہے انبیاء کو شہید انبیاء کرنے پاک کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے، تو انبیاء کے دشمن ہوئے، ان پر لعنت پڑتی ہے اور اللہ کا غضب اترتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ان سے دور بھاگنا ہے، ان کی کسی چیز سوچ فکر کو اپنانا نہیں۔ آگے کیا ہے؟ عیسائی۔ عیسائی جو ہے گمراہ ہیں، وہ محبت میں بڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ یہودی حسد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار بن گئے، حسد میں آ کر، اور عیسائی محبت میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ اب ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو یہودی ہیں وہ حسد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں سے، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، حکومت کرنا پوری دنیا پہ ہمارا حق ہے، یہ یہودی کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے حسد میں آ کر۔ اور یہیں سے حسد ان میں پڑا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ پہلے بنی اسرائیل میں جاری رکھا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر جو نبوت تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں منتقل فرما دی، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ اولاد یعقوب علیہ السلام تھی، اور جو بنی اسماعیل تھے یہ اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بنی اسماعیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو جب نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما دی، تو اس وقت یہودی حسد میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ بہتان باندھا۔ یہودیوں نے، قرآن پاک میں یہ سورۃ مائدہ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بکواس معاذ اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا، کن پر؟ یہودیوں پر۔ تو عیسائی کیسے گمراہ ہوئے؟ محبت میں آ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ محبت میں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنا دیا، اور انہوں نے تین خدا بنا لی۔ کتنے؟
تو وہ محبت میں گمراہ ہو گئے، اور جو تھے یہودی وہ حسد میں برباد ہو گئے۔ تو ہمیں حسد اور غلوب سے بچنا ہے، یہی سورۃ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ حسد کرنے والے ہیں اور کچھ محبت میں بڑھنے والے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک سے، بالخصوص مولا علی شیر خدا پاک سے اور حسنین کریمین طیبین طاہرین سے وہ معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں۔ یہ یعنی مسلمانوں میں جو طبقے ہیں جن کا یعنی تعارف کرانا اب اشارہ ہی میں کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ یہودی اپنا یہ جو ہیں دیوبندی وہابی، یہ مدودی، یہ جتنے ٹولے ہیں یہ سب اس پاک گھرانے سے بغض رکھتے ہیں اور زبان سے کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں۔ اس کے مد مقابل جو شیعہ ہیں رافضی، یہ محبت میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو ایسے مانا جیسے شریعت نے نہیں منوایا۔ ایک ٹولہ تو اور ان سب کا، جیسے ہم نے بتایا بھی پہلے دروس میں بھی، ان کے بھی 3 فرقے ہیں شیعوں کے، پہلے تفضیلی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سبی ہیں اور تیسرے غالی ہیں، غالی۔ اب دیکھیں جو تفضیلی ہیں یہ مرض اب عام سنیوں میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ نام نہاد آج کل کے جو سنی ہیں، پیر ہوں یا کہ مولوی ہوں یا نعت خواہ ہوں، یہ آج مرض ان میں بڑا ہوا ہے۔ تفضیلی کون ہوتا ہے؟ تفضیلی وہ ہوتا ہے جو مولا علی شیر خدا کو ابو بکر عمر پاک سے فضیلت میں افضل سمجھے، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہو، مولا علی پاک کو چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہو، لیکن فضیلت میں ابو بکر عمر سے مولا علی پاک کو افضل مانتا ہو تو وہ تفضیلی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو تفضیلی ہے نا، یہ اصل میں بنیاد ہے آگے بڑھنے کی گمراہی میں، ولدالین جو گمراہ ہوئے، یہ تفضیلی جو ہے نا یہ آگے گمراہی میں بڑھنے کا راستہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو یقین بنائے گا کہ مولا علی پاک ابو بکر عمر پاک سے افضل ہیں، تو اب ذہن میں یہ وسوسہ آئے گا، اس کے شیطان ڈالے گا کہ جب وہ فضیلت میں ہم سے افضل ہیں تو وہ خلیفہ بھی انہیں کو ہونا چاہیے، یعنی جو افضل ہے خلیفہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو پھر آگے بڑھتا بڑھتا اسی طرح آگے تبرعی بن جاتا ہے، اور جب یہ ذہن بنے گا کہ افضل جب مولا علی پاک ہیں تو ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گئے؟ پہلے حالانکہ مانتا ہے کہ ابو بکر عمر پہلے خلیفہ ہیں، عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، اور فضیلت دیتا ہے مولا علی پاک کو، اسے کہتے ہیں تفضیلی۔ آپ وہ سوچے گا یار جب فضیلت مولا علی پاک کی ہے تو خلیفہ بھی یہی ہونا چاہیے، تو یہ ذہن بڑھا۔ آگے پھر وسوسہ آ گیا کہ جب مولا علی پاک کی فضیلت میں افضل ہیں تو جنہوں نے خلافت لی انہوں نے تو غصب کر لی، معاذ اللہ ظالم بن گئے۔ پھر آگے بڑھتا گیا اور پھر ان پہ بھونکنا شروع کر دے گا صحابہ پاک پہ، تو یہاں سے بنیاد بنتی۔ تو یہ دوسرا فرقہ کون ہوگا؟ سبی، یعنی صحابہ پاک کو برا بولنے والا، اور تیسرا کون ہے؟ غالی، جو مولا علی پاک کو نعوذ باللہ رب مانتے ہیں اور اس سے بھی آگے مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے یہ عقائد ہیں کہ علی نہ ہوتے تو نہ نبوت بچتی نہ توحید بچتی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات کو قریب لاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے آج کے تعارف میں ہم نے کچھ ترجمہ سیکھا اس کا، اور ساتھ ہم نے کچھ حقائق سیکھے کہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے کتنی باتیں سیکھی؟ 3، توحید، تقلید، تردید۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو دوسرے لفظوں میں آسانی طرح یہ سمجھ سکتے ہو کہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے کتنے ذکر کیے؟ 3۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے کتنے ذکر کیے؟ 3۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا۔ تو کتنے ذکر کیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا۔ تو ہم جو سنی ہیں، اب آپ کے سامنے پہچان واضح آ گئی کہ سنی اصل کون ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، پیاروں کا ذکر کرے اور دشمنوں کا ذکر کرے تو سمجھنا یہ سنی ہے۔ جو دشمنوں کا ذکر نہ کرے، پیاروں کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر نہ کرے تو سمجھو یہ منافق ہے، سمجھو یہ منافق ہے۔ اور جو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر نہ کرے
اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بھی ذکر نہ کرے تو سمجھو یہ بھی وہ بدبخت ہیں جو صرف یہ دوسرے ٹولے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. تو ہم نے 2 ذکر کیے ٹھر ٹھر کر، اور تیسرا ذکر دشمنوں کا کریں گے نفرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا اس کے پیاروں کا ذکر کیسے کریں گے؟ محبت کے ساتھ. اور دشمنوں کا ذکر کیسے کریں گے؟ نفرت کے ساتھ. تو یہ 3 ذکر جس کے بیان میں، جس کی تقریر میں سنو، سمجھو وہ پیر بھی سچا، وہ مرید بھی سچا، وہ عالم بھی سچا، وہ نعت خواں بھی سچا، اور جو صرف میٹھا میٹھا لگا کر میٹھا سارا لے جائے قوم کا، تو سمجھنا یہ لوگ منافق ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آج کے درس میں ہم نے مختصر طور پر سورۃ فاتحہ میں اس کا ترجمہ سیکھا، اور اس سے متعلقہ ہم نے اجمالی طور پر پورے دین شریعت قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کی روشنی میں سیکھا. اور وہ کتنی باتیں ہیں؟ 3. کتنی باتیں؟ توحید، تقلید، تردید. کتنے ذکر کیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا. اللہ تعالیٰ کا ذکر محبت سے کرتے ہیں، کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر محبت سے کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ذکر نفرت سے کرتے ہیں اور نفرت سے کرتے رہیں گے. یہ ہمیں قرآن پاک نے تعلیم دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. سمجھ آ گئے؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں زوان بیٹا آؤ بانٹو.